امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس نے عالمی سطح پر جمہوری آزادیوں سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ دی اپ ہل بیٹل ٹو سیف گارڈ رائٹس جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیاں کم ہوئی ہیں۔ انتخابات کے دوران تشدد اور سیاسی مخالفین پر جبر، دنیا میں جاری مسلح تنازعات اور آمرانہ طرز حکومت میں اضافے کی وجہ سے مسلسل 19ویں سال دنیا میں آزادیاں کم ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ میں پاکستان کو گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات کے معاملے میں نیم آزاد ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر پاکستان کے گزشتہ سال کی نسبت 3 پوائنٹس کم ہوئے ہیں، جبکہ بھارت کو بھی نیم آزاد ممالک کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور اس کے بھی 3 درجے کم ہوئے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ایک اور اہم ملک بنگلہ دیش میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں میں 5 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے، لیکن اسے بھی نیم آزاد ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ پر بات کرنے کے لیے ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کیا ہے فائزہ بخاری نے، ان سے اس پر مزید ڈیٹیل لیتے ہیں۔ فائزہ، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کی رپورٹ میں پاکستان کے 3 پوائنٹس کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل اسد، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس مرتبہ کی رپورٹ میں پاکستان کے 3 پوائنٹس کی کمی، اور پاکستان ان 14 ملکوں میں شامل ہے جن کے پوائنٹس میں پچھلے سال کی رپورٹ کی نسبت کمی ہوئی۔ بھارت کے بھی 3 پوائنٹس کم ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 10 سال کا جب انہوں نے اسیسمنٹ کی، وہ ملک جن کے سب سے زیادہ پوائنٹس کم ہوئے ہیں ان میں بھی پاکستان اس فہرست میں، پاکستان کے 10 پوائنٹس وہاں بھی کم ہوئے 10 سال میں، بھارت کے جو ہیں 15 پوائنٹس کم ہوئے۔ ہوتا یہ کہ اس رپورٹ میں ہر ملک کو 100 میں سے پوائنٹس دیا جاتا ہے، 100 ٹوٹل سکور ہے، تو 2 بیسک کیٹیگریز ہیں جس پہ نمبر دیے جاتے ہیں، جس میں 40 پوائنٹس ہوتے ہیں پولیٹیکل رائٹس، یعنی سیاسی حقوق اس ملک میں کیسے ہیں۔ اس ضمن میں جو ہے پاکستان کو صرف یعنی کہ ٹوٹل جو ہے 100 میں سے صرف 32 پوائنٹس ملے ہیں، اور 60 نمبرز رکھے جاتے ہیں اس میں سول لبرٹیز کے، اور پاکستان کو سیاسی حقوق کی کیٹیگری میں 40 میں سے صرف 12 پوائنٹس ملے ہیں، اور شخصی آزادیوں کی کیٹیگریز میں 60 میں سے صرف 20 پوائنٹس ملے ہیں۔ اور آپ نے جیسے کہ کہا پارٹلی، یعنی کہ نیم خود مختار جو ہے ممالک ان کی فہرست میں شامل ہے۔ اس رپورٹ میں یہ نشاندہی کی گئی کہ گو کہ پاکستان میں ملٹی پارٹی انتخابات ہوتے ہیں، لیکن فوج کا جو اثر و رسوخ ہے نہ صرف نئی حکومت کی تشکیل میں بلکہ ملک کی پالیسیز میں وہ بہت زیادہ ہے، اور فوج میڈیا کو ڈرانے دھمکانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ طاقت کا جو غیر قانونی استعمال ہے اس کی جواب دہی سے بھی بری ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ریاست جب چاہتی ہے عوام پر من چاہی پابندیاں لگا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ مذہبی عسکریت پسند گروہ جو ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف دیگر جو اقلیتیں ہیں اور مخالفین ہیں ان پر حملے کرتے ہیں، بلکہ ریاست کے خلاف بھی دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں۔ اسد، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ 2024 ایک اس طرح سے خاص ایک سال رہا کہ دنیا کے بہت سے ممالک یعنی 65 سے زیادہ ممالک میں انتخابات ہوئے، تو اس رپورٹ کا بہت سا فوکس جو ہے انتخابات کے حوالے سے تھا، اور اس میں ان کے مطابق 50% جو دنیا بھر میں انتخابات ہوئے ان میں مینیپولیشن ہوئے اور 40% میں وائلنس ہوئی۔ اگر ہم پاکستان کی انٹرنیٹ کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں پاکستان کو انٹرنیٹ کی آزادی پر 100 میں سے صرف 27 کا سکور ملا اور نان فری کیٹیگری میں موجود ہے۔ کیا وجوہات ہیں انٹرنیٹ کے اگر ہم سکور کو دیکھتے ہیں تو؟ جی بالکل، آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سکور اگر ہم جنوبی ایشیا کے ممالک سے کمپیئر کریں تو بہت کم ہے۔ پاکستان کا صرف 27 ہے 100 میں سے، جبکہ انڈیا کو ہم دیکھیں تو 50 آؤٹ آف 100 ہے، بنگلہ دیش 40 ہے آؤٹ آف 100، سری لنکا 53 آؤٹ آف 100 ہے، اور اس کی 3 بنیادی کیٹیگریز ہوتی ہیں جس پہ جج کیا جاتا ہے۔ آبسٹیکلز ٹو ایکسیس، یعنی انٹرنیٹ کی رسائی تک کتنی رکاوٹیں حکومت ڈالتی ہے، اس میں 25 پوائنٹس میں سے پاکستان کو صرف 6 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ اور لمٹس آن کانٹینٹ، یعنی انٹرنیٹ پر جو مواد ہے اس کو بلاک کرنا، لوگ کانٹینٹ پروڈیوسرز اور صحافیوں کو سیلف سینسرشپ پہ مجبور کرنا اور کیا کانٹینٹ وہ پوسٹ کر سکتے ہیں، یہ تمام جو لمٹس ہیں اس کیٹیگری میں 35 ٹوٹل پوائنٹس ہوتے ہیں، پاکستان کو صرف 13 پوائنٹس ملے ہیں۔ اور وائلیشن آف یوزرز رائٹ، یعنی انٹرنیٹ صارفین کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی کس طرح سے کی جا رہی ہے، اس میں ٹوٹل 40 پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں پاکستان کو صرف 8 پوائنٹس ملے ہیں۔ اور اس میں بہت سی اس کے سب کیٹیگریز، بہت سے سوالوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صارفین کا جو ڈیٹا ہے اس کی کس حد تک اس کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے، اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے اگینسٹ جج کیا جاتا ہے پاکستان کو۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کی جو انٹرنیٹ کی، اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ ڈیز میں بہت سے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جو قدغنے لگاتے ہیں، یا مختلف اس میں گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے خاص طور پہ صحافیوں پہ، فریڈم آف ایکسپریشن پہ، تو اس وجہ سے پاکستان کا سکور جو ہے وہ بہت کم ہے۔ سکور اس لیے کم ہے۔ تو جنوبی ایشیا کے اگر ہم خطے کی بات کرتے ہیں فائزہ، تو بنگلہ دیش، بھوٹان اور سری لنکا کے سکورز میں واضح بہتری نظر آتی ہے، یہ کیوں؟
असद अगर आप इस रिपोर्ट के कवर को देखें तो उस पर जो तस्वीर लगी है वो बांग्लादेश ही की है। ढाका में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था उसकी तस्वीर जो है इस रिपोर्ट के कवर पे लगाई गई है और बांग्लादेश का स्कोर 40 था आउट ऑफ 100 पिछले जो रिपोर्ट थी उसमें, लेकिन अब वो बढ़ के 45 हो गया और उसकी वजह ये है कि अथॉरिटेरियन रिजीम का वहाँ पे खात्मा हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी एक मुहिम उन्होंने चलाई थी प्रोटेस्ट, उसके बाद जो है मुल्क छोड़ के चली गई थी। तो इसमें ये कहा गया है और स्पेशली कहा गया है कि ये बेहतर वहाँ पे इस्लाहात की तवक्को है इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद, और बहुत सा दबाव जो मुखालिफिन पर था और सहाफ़ियों पर था और लेबर यूनियंस पर था उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। और इस बात को स्पेशली हाईलाइट किया गया कि इस बांग्लादेश की एक मिसाल ऐसी है कि अवाम अगर चाहें तो वो आमिराना जो जाबिर रहनुमा उनको मुस्तरद भी कर सकते हैं और उन्हें जवाबदेह करने पर मजबूर भी कर सकते हैं, उनका एहतसाब जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये स्पेशल हाईलाइट थी, इस वजह से बांग्लादेश के जो है पॉइंट्स वो बेहतर हुए। श्रीलंका का स्कोर जो है वो भी बेहतर हुआ, 4 पॉइंट बेहतर हुआ, 100 में से 58 उनका स्कोर है और वो भी इंतखाबात से ही लिंक्ड है। और भूटान का जो आपने जिक्र किया वो भी इंतखाबात। लेकिन एक आखिरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी वो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक हाईलाइट ये है कि जिस इलाके में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स गेन के 12 पॉइंट्स इस साल की रिपोर्ट में वो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है और इसकी भी वजह है कि वहाँ पर भी इंतखाबात इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया फायजा।